مسلم شہزادی آن لائن۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ سوچ اور خیال میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سوچ اور خیال میں کیا فرق ہے؟ یعنی بندہ ذہن سے سوچتا ہے اور خیال دل میں آتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ خیال ہی سوچ ہو؟ یا اگر خیال کو طول دیں تو وہ سوچ بن جاتا ہے؟ یا ان میں سے ایک کا کام اپوزیشن کا ہوتا ہے؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ 1 منٹ کہیں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیے اور آنکھیں بند کر کے غور کیجئے کہ وہ کون سا پہلا خیال ہے جو آپ کو آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو کوئی خیال نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کی توجہ قائم رہے گی۔ اصل میں خیال اور سوچ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک عربی لفظ ہے اور ایک ہندی۔ خیال سے دل کی بات مراد لیں تو دل کی بات کے لیے بہتر لفظ انٹیوشن ہے، تھاٹ نہیں ہے۔ انٹیوشن کے لیے اردو میں وجدان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الناس میں اللہ جی فرماتے ہیں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ وجدان اور خیال میں یا وجدان اور سوچ میں کیا فرق ہے؟ ذہن کا کام در حقیقت سوچنا نہیں ہے۔ ذہن میں خیالات آتے جاتے ہیں لیکن پیدا نہیں ہوتے۔ ذہن کا کام ایک ریسیور جو سگنل کیچ کرتا ہے یا پکڑتا ہے، تو پھر یہ سگنل یا خیال کہاں سے آتے ہیں؟ جیسے فون سگنل پھیلے ہوئے ہیں، خیالات کے سگنلز بھی آپ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کائنات ایک لیونگ آرگنزم ہے۔ حقیقت میں سوچنے کا کام کائنات کرتی ہے، انسانی دماغ نہیں۔ آپ کا دماغ ایک سیل کی طرح ہے، آپ ہی کرتا دھرتا ہے۔ حالانکہ آپ ایک اکائی ہیں، ایک لیونگ آرگنزم ہے، لیکن کیونکہ آپ اسی کا ایک جز ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جز کل سے جدا نہیں ہوتا۔ لا آف اٹریکشن، آپ کا ذہن بھی اسی قانون کے تابع ہے۔ آپ کے جسم کی کیمسٹری ہوتی ہے، اسی کے تحت آپ خیالات کی یہ سگنل کیچ کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، بلکہ آپ صرف سوچ کو مدعو کرتے ہیں۔ آپ کا ذہن ایک خیالوں کی گزرگاہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک وجدان، دل کی بات یا انٹیوشن کا تعلق ہے، تو وہ ایک لمحاتی کیفیت کا نام ہے، سڈن ریئلائزیشن یا انڈرسٹینڈنگ۔ تحت الشعور، جسے ہندی زبان میں اچیتن من بھی کہتے ہیں، لمحہ بلمحہ حالات، واقعات اور مشاہدات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اس میں اتنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ شعوری طور پر اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جب کسی مخصوص حالت میں ضرورت ہوتی ہے تو اس ڈیٹا کا کچھ حصہ ترتیب پا جاتا ہے یا مرتب ہو جاتا ہے۔ ڈیٹا کیلکولیٹ ہو جانے یا کیلکولیشن سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کا نام وجدان ہے۔ اس لیے وجدان اور خیال دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں، نہ ہی دو ایک سے ہیں، بلکہ یہ دو لیولز یا مدارج کے نام ہیں۔ آپ نے سڑک کراس کرنی ہے یا کوڈنگ کرنی ہے، کوئی نئی اسکل سیکھنی ہے، یا کوئی جاب چھوڑ کر بزنس کرنا ہے، غرض کہ ہر قسم کا کام یا کوئی بھی مشکل یا پرابلم کے حل کرنے کے لیے آپ کا دماغ سوچتا ہے۔ اس سوچ کے دوران اسے باہر سے کسی سوچ کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
دماغ میں موجود اسٹور کیا ہوا ڈیٹا یا پہلے سے سیکھی گئی باتوں، ماضی کے تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر دماغ مسئلوں کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ خیال شعور ہی نہیں ہوتا، دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، خیال آتے جاتے ہیں، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا خیال آئے کون سا نہ آئے، لیکن آپ پازیٹیو اور نیگیٹو وائبس میں سے کوئی ایک چن سکتے ہیں۔ ایسا ماحول یا حالات ضرور پیدا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں صرف مثبت وائبس ہی اپنی طرف کھینچیں اور اپنے آپ کو منفی وائبس سے محفوظ رکھیں۔ خیالات کو آتا جاتا ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کو قبول کر کے ان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا تشخص یا آئیڈینٹی انہی خیالات سے اخذ کرتے ہیں۔ خیال اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، اچھا خیال آئے تو اچھا محسوس کرتے ہیں اور برا خیال آئے تو برا ہوتا ہے۔ خیالوں کی اسی حالت کو ارتعاش یا وائبریشن کہتے ہیں اور اس کا مخفف وائب یا وائبس کہلاتا ہے۔ پازیٹیو اور نیگیٹو یا مثبت اور منفی خیالات۔ اسلام میں ہمارے بزرگوں اور اولیاء کرام نے اور بہت سے بڑے بڑے یوگیوں اور گروؤں نے خیالات کو خود پہ حاوی نہ ہونے دینے کی تعلیم سب سے پہلے دی ہے۔ خیال کو صرف آتا جاتا دیکھو، مگر اس کو شعوری طور پر قبول صرف اس وقت کرو جبکہ وہ مثبت یا پازیٹیو ہو۔ لوگوں کی اچھی وائبس کو قبول کرو اور منفی وائبس سے خود کو بچاؤ۔ وہ ماحول، دوستانہ اور اس کی فضا کو بدلنے کی کوشش کرو جس میں سے منفی وائبس آپ کو آتی محسوس ہوں۔ کسی کی وائبس اس جگہ، چیز یا انسان میں اس کے گرد اورا اور انرجی فیلڈ میں جذباتی ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ارتعاش کا نام ہے جس کو دوسرے محسوس کرتے ہیں۔ چلیے بحث کو سمیٹتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھے، یا کان ہوں جن سے سنے؟ بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔